نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کا قول یہ ہے، یہ سنت ہے. تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی شخص کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کرے، ورنہ شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے. یعنی جس کھانے میں بسم اللہ نہ کہی جاوے وہ کھانا شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک سنت ہے. سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، ذرا سا غور سے آپ سنیں، قانون کھڑا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اماموں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے پہلے کیا کہتے تھے. دیگر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے، حدیث میں ہے باقاعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سووا صفوفکم، یعنی یہ لوگوں اپنے صفوں کو تم برابر کر لو. حرام یہ حدیث کرتے ہیں کہ یصوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو ہماری صفوں کو، یصوی صفوفنا، ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے. اذا قمنا للصلاۃ، صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے بخاری میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو برابر کرتے تھے، درست کرتے تھے، ہم لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، رسو صفوفکم، گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا اور موڑھے سے موڑھا، کہیں بیچ میں ایک بھی بالش یا ایک بھی انچ جگہ خالی نہیں رہتی تھی. حدیث سمجھ میں آئی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کے صفوں کو درست کرتے تھے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، اللہ کے نبی نے کہا، دیکھ لیا صف کے بیچ میں ایک بندے کا سینہ نکلا ہوا تھا خالی باہر. اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ کے بندے سن، سب کو درست کر لو. اگر بیچ میں خالی جگہوں کو چھوڑو گے، سب میں اختلاف ڈالو گے، تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں کلیئر ہے نا، ہارڈ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے صفوں میں اختلاف ڈال دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھائے تو پہلے اپنی صفوں کو درست کرا لے، صف بندی کرا لے، کیونکہ صف اگر درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہے. سب کو درست کرنا چاہیے. ایک بات آپ کو بتا دیں، صفوں کی درستگی نماز کا اہتمام صلاۃ ہے. یا جاتے ہیں دیکھتے ہیں سعودی میں خانے کعبہ وغیرہ نماز نہیں کہتے، امام صاحب سو سنتے ہوں گے، اس کا مطلب ہی ہے برابر کرو صفوں کو. تو ایک حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صف بندی کراتے تھے تو صحابہ کرام لپکتے تھے پہلی صف میں آنے کے لیے. ہم لوگ پیچھے رہتے. کیوں؟ پہلی صف میں جو آتا اس کی مزید فضیلت ہے، الگ فضیلت ہے. رحمت کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی صف میں وہ بھی جو دائیں طرف رہتے ہیں ان کا اور فضیلت ہے. کیا بتائیں، ہم لوگ جب کھڑے رہتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز میں پڑھاتا نہیں، میں دیکھتا کونا کونا میں جگہ بلانا پڑتا ہے. یہاں سے وہاں تک لوگ لگ گئے ہیں، لیکن کونا کی جگہ خالی ہے، کونا کی جگہ خالی، پہلی صف کی جگہ خالی ہے. ایک ذرا پہلی صف میں جگہ نہیں باقی رہے تب تک دوسری صف نہ لگے. سمجھ میں آئی نا؟ تو پہلی صف کو پہلے پوری کرو. اور اس صف کی اہمیت زیادہ ہے، اتنی اہمیت ہے کہ وہ حدیث تو آپ سنے ہوں گے، کہا کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ لگ جائے تو کوڑا جیسے چیٹی نہیں کھیلو گے، جس کا نام آئے گا وہی کھڑے رہو گے. کیوں پہلی صف چھوڑ کر کے آپ بھاگ رہے ہو ادھر ادھر؟ کوشش یہ کرو کہ نماز میں پہلی صف میں رہیں. کوشش یہ کرو جمعہ میں پہلی صف میں رہیں. عید کا دن جیسے جمعہ جیسے دن ہے، کوشش یہ کرو کہ پہلے آئیں اور پہلی صف میں رہیں، اور وہ دعا لے کر کے جائیں اور وہ فضیلت لے کر کے جائیں جو پہلی صف کی فضیلت ہے.
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صفوں کو درست کراتے تھے اور مل کر کے کھڑے. آپ بھی جب کھڑے ہو تو مل کر کے کھڑے ہو, ورنہ اگر جگہ کو چھوڑو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ صفوں میں اگر جگہ کو چھوڑو گے تو شیطان وہیں پر آتا ہے, جگہ خالی جہاں رہتی وہیں آ کر کے تمہاری نماز میں ڈسٹرب اور وسوسہ ڈالتا ہے. اور کیا بتائیں, خیر مختصر بتا کے آگے چلتے ہیں. پھر ایک ہو گئی تقریر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر, مقرر جسے سے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ, پھر سے سنیے گا غور سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیکھ لی ہو آپ کے سامنے کرتے ہوئے آپ خاموش, سائلنٹ, کچھ جواب نہ دیا, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی سنت ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط ہوتی تو آپ ضرور روکتے ٹوکتے. فجر کی نماز ہو گئی تھی, نماز فجر ہو گئی تھی. فجر کی نماز کتنی رکعت فرض ہے؟ بولو, 2. اور فجر سے پہلے کتنی رکعت سنت ہے؟ 2. ایک صحابی ایسا تھے کہ نماز فجر ختم ہو گئی, فوراً اٹھے اور اٹھ کر کے, سنو جیسا حدیث کی بات ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو, جب پڑھ لی تو کہا کہ ارے نماز تو ہو گئی, تم کون سی نماز پڑھ رہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت جو فجر سے پہلے والی سنت تھی نہ پڑھنا تھا مجھ کو, وہ چھوٹ گئی ہم کو, اسی لیے میں اس کو ابھی ادا کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کچھ نہیں کہا. یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے جو نبی نے نہیں ٹھوکا. سمجھ گئے؟ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ کہ اگر کسی کی فجر نماز کی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے اور آپ دیکھیں کہ وقت کم ہے, یا یہ دیکھیں کہ فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے, تو پہلے آپ جماعت میں لگ جائیں. اس کے بعد جو رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی سنت, وہ بعد میں ادا کر لیں, جو یہ سنت سے ثابت ہوئی. لیکن ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے, جو میں بھی یہ بھی دیکھتا ہوں, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھتے دیگر مسجدوں میں یا اس مسجد میں امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے سنت پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں. غلط ہے. ایک سنت کی آپ مخالفت یہاں کر رہے ہیں, دوسری سنت کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز کے لیے اقامت کی کہی جائے تو لا صلاۃ الا المکتوبہ, فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ہے ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ رہی بات؟ اور کلیئر بولتے ہیں نا, سمجھا؟ جب فرض نماز کے لیے اقامت کری کر جائے تو آپ کی کوئی نماز پیچھے نہیں پڑھنی ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک رکعت تک ہو جاتی ہے, تب تک وہ فجر کی سنت پیچھے پڑھتے ہی رہتے ہیں. فرض سے زیادہ سنت کی اہمیت نہیں ہے. جو آپ فجر کی سنت آپ کی چھوٹ گئی, آپ پڑھ بھی رہے ہیں, تو دیکھیں آپ ایک اور مسئلہ آپ لوگ جان لیں کہ جب فرض نماز امام پڑھا رہا ہو, اقامت کہی جائے تو پیچھے لوگ جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں بھائی نماز کو بھی خراب کر لیتے. جلدی مت پڑھو, چوری مت کرو نماز کے ساتھ, وہیں پر آپ نماز کو توڑ دو, کیونکہ اب اقامت کہی جا چکی ہے فرض نماز کی. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر کے آپ نے منع نہیں کیا, آپ نے ٹوکا نہیں, آپ نے روکا نہیں, وہ صحابی کو کرنے دیا. یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے. تو بات سمجھ میں یہ بھی آ گئی کہ نماز کے لیے صفوں کو اچھی سے درست کر لو. نماز جب فرض نماز پڑھ کھڑی ہو تو جو سنت رہ گیا ہو, تو نماز جب کھڑی ہو تو کوئی نماز نہ پڑھے, آپ فرض نماز میں شامل ہو جاوے. یہ اللہ کے نبی کی سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ جس بھی میدان میں ہو, نبی کا طریقہ جاننے کی کوشش کریں. سمجھ میں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کی کوشش. آپ بزنس کے فیلڈ میں ہیں, تجارت کے فیلڈ میں ہیں, نبی کا طریقہ جان لو. ازدواجی زندگی گزارنا ہے, نبی کی سیرت سیکھ لو. اب گھریلو زندگی بسر کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھ لو. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ. سمجھ میں آئے بات؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق نہیں چلے, تو وہ عمل آپ کا برباد اور بیکار ہو جائے گا. قرآن اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول,
اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ نبی کے حکموں پر نہیں چلو گے، نبی کی سنت پر اگر نہیں چلو گے، سنت کے مطابق نہیں چلو گے تو اعمال ختم، برباد، بیکار۔ اس کی ایک مثال اور حدیث سے آپ کو دیتا ہوں، کان کھڑا کر لیجئے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال احوال معلوم کرنے کے لیے 3 لوگ آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، بہت مشہور واقعہ نا، سنے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، حال، عبادت معلوم کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس یہ تینوں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ خاص کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں۔ ان تینوں نے کیا سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں اور آپ اتنی رات کو اٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو تینوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ایک نے کہا کہ اب میں رات بھر خالی تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ نبی جب پڑھتے ہیں رات کو تو ہم تو گنہگار ہیں، وہ تو بخشے، ہم پوری رات تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ کون بیوی بچوں کی جھنجھٹ میں پڑے گا، خالی مسئلہ ختم ہوگا جب یہ جھنجھٹ کے پڑھ کر کے عبادتیں نہیں ہوں گی، چلو میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں خالی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات یہ پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو کیا خوش ہوئے ہوں گے؟ یہ تینوں نے بہت اچھا کہا۔ خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان لوگوں سے اور کہا کہ فمن رغب عن سنتی، سنو یہ میرا سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ تو یہی بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آگے چلو گے تو تمہاری اعمال بھی برباد ہو جائے گا، پیچھے چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے مت چلو، جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے ویسے ہی کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر اس کے حکم کے مطابق نہیں ہوئے تو اعمال تمہارے ساتھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت مل جائے نا تو عقل کیا کہتی ہے لے کر کے جاؤ، یہ سب بات ہے لے کر کے جاؤ۔ عقل کیا کہتی ہے نہیں دیکھنا ہے، لاجک کیا کہتی ہے نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنائیے، یہ بھی مشہور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں آئے؟ مطاف کی جگہ پر جہاں طواف کرتے ہیں۔ حاجی صاحب لوگ جو لوگ حج کر کے آئے وہ جانتے ہوں گے، عمرہ جو کیے وہ جانتے ہوں گے، جنہوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، بہت آمین، ان کو حج مبرور عطا فرمائے، بہت بڑی نصیب ہے۔ سعادت کی بات ہے، جس کو حج مبرور مل گیا ہو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن آنے کے بعد حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں اور دلچسپی ان کو لگے، یہ حاجیوں کی نشانی ہے قبول، سمجھ آئی بات؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ مطاف کی جگہ پر آئے اور طواف کہاں سے شروع کی جاتی ہے؟ حجر اسود سے، جو کیے ہیں وہ جانتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور طواف آپ شروع کر دیجئے۔ اگر حجر اسود کو آپ بوسہ لے سکتے ہیں تو چوم سکتے ہیں تو چوم لیجئے، اگر نہیں لے سکتے بھی بار ہے اشارہ کیجئے، آپ وہیں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور اشارہ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچے، حجر اسود تو پتھر ہے، وہ تو پتھر ہے اور ہم جان رہے ہیں لاجک کیا کہتی ہے وہ نہیں دیکھنا ہے۔ حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود کے سامنے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کیوں بوسہ دوں؟ اور میرا عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک یہی کہتی ہے کہ اتنا کیا ضرورت ہے پتھر کو بوسہ وسا دینے، یہ تو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقبلک ما قبلتک، بوسہ دیتے ہوئے، اسی لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، تو ایک پتھر ہے۔
यही सुन्नत है कि अकल कुछ कहे लेकिन सुन्नत जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल जावे तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि जो एक पत्थर है कुछ नुकसान नफा पहुंचा सकती है। कयामत के दिन वही हजर अस्वद जिसने बोसा दिया है उसके हक में कयामत के दिन गवाही देगा। हजर अस्वद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आंख और जुबान बोल ही देगा, जो बात भी करेगा और देखेगा भी। तो अकल क्या कहती वो नहीं देखना। उसके बाद बहुत बड़ी मुज्जा, बहुत बड़ी खुशखबरी ये है जो सुन्नत पर चलता हो। हम और आप कितना सुन्नत पर चले, अभी आगे थोड़ा सा बात आएगी ना कि एक बात जो सुन्नत पर चलता हो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कितनी बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी। कितनी बड़ी खुशखबरी है, हमने नबी को देखा नहीं है। देखा नहीं देख, ख्वाहिश है, चाहत नहीं है अपने नबी को देखने की, है कि नहीं? कैसे देख पाओ? ख्वाहिश है, देख लोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलो, नबी को देखोगे इंशाअल्लाह। नबी की पड़ोस मिलेगा, नबी की रफाकत मिलेगी, नबी की मायत मिलेगी, नबी के साथ रहोगे। शादियों में जितना रस्म और रिवाज है बोलो आज से छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, नबी की मैयत नहीं चाहते हो, नबी की रफाकत चाहते भी नहीं चाहते हो। एक सहाबी आते अल्लाह के नबी के पास, मदीने में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कह रहे हैं सूरह निसा इसका शान नुज़ूल आप पढ़िए। कहते अल्लाह के नबी मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अहल आयाल से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अजीज हैं आप हर चीज से ज्यादा। क्या करूं अल्लाह के नबी, बेचैन हो जाता हूँ जब मैं आपको देखता नहीं हूँ, तो आपसे मुलाकात नहीं करता हूँ, आपसे मुशाफा नहीं होती, अच्छा नहीं लगता अल्लाह के नबी। जब तक कि सलाम कलाम मुसाफा ना हो जाए मुझे दिल बेकरार रहता है, बेचैन रहता है अल्लाह के नबी, सुकून नहीं मिलता है। मैं दौड़े आपके पास आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, तब मुझको करार और चैन और सुकून मिलता है अल्लाह के नबी। लेकिन एक बात अल्लाह के नबी मेरे दिल में बार बार खटकती रहती है। वो क्या खटकता है? ये अल्लाह के नबी दुनिया से सबको तो जाना है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है। जब इत्तेफाक अल्लाह के फजल करम से अगर हम जन्नत चले गए अल्लाह के नबी, तो आप तो नबी हैं, अंबिया का मुकाम कितना ऊंचा होगा जन्नत में, कितना ऊंचा होगा जन्नत में अल्लाह के नबी आपका मुकाम, और कहा हम आम इंसान का मुकाम। अल्लाह के नबी अगर मैं वहां आपको देखना चाहूं तो कैसे मैं आपको देखूंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके हुए हैं, खामोश हैं, कोई जवाब नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मुकद्दस की आयत लेकर के उतर रहे हैं। किसको? नबी की रफाकत नहीं चाहिए, मईयत नहीं चाहिए, नबी का पड़ोस कौन नहीं चाहता रहने के लिए? हजरत जिब्राइल कुरान की आयत लेकर के उतर रहे। वमय्युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, नबी के हुक्म के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो कयामत के दिन नबियों के साथ होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुना दिया। तो सुन्नत के मुताबिक चलोगे तो खुशखबरी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और मईयत मिलेगी। मेरे भाइयों, बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अगर इधर उधर लोग करता था ना तो मुनाकशा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक हदीस बयान किया कि ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिदा, ला तमनऊ अल्लाह इमा अल्लाह मसाजिदा, औरतों को मस्जिद आने से मत रोको। इसके बेटे ने कहा कि नहीं, औरत को मस्जिद ना आना जाए, बेहतर है कि घर में नमाज पढ़े। कहा मैं हदीस रसूल तुमको सुना रहा हूँ और तुम इधर उधर की बात करते हो। मुनाकशा करते थे, जिदाल करते थे, नाराज होते थे। बाप अपने बेटे से बातचीत बंद कर दिया कि मैं हदीस रसूल के सामने कोई चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत एक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे उहद में 50 तीर अंदाजों को रखा था। ये कौली सुन्नत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया तो उन लोगों ने अपनी आंखों से अपने बुरे अंजाम को देखा कि मुसलमानों को 70 मुसलमान को शहीद कर दिया एक सुन्नत को छोड़ने की वजह से। आज हम कितने सुन्नत को धज्जी उड़ा रहे हैं मेरे भाई, कैसे नबी के साथ मिले। आज शादी आप लीजिए, आप निकाह लीजिए, आप ब्याह लीजिए, एक शादी जो निकाह की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए कितनी रस्म और रिवाज और कितनी बिदात और खुराफात को हम करते हैं, तब जाकर के वो सुन्नत अदा हो। बोलो, एक सुन्नत को उसने छोड़ा तो बुरे
انجام کو دیکھا, ایک سنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے اتنا رسم ادا کرو گے, تو اس شادی اور اس نکاح میں بولو اللہ کی برکت کہاں سے رہے گی اور کیسے اللہ کی برکت ملے گی, اور اس نکاح میں رب کی برکت کیسے آئے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی. تو جتنی بھی بدعات